بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران اور نعیم خان پر لرزہ طاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے کامران بھی سکتے کا شکار رہا۔ دوسرے لمحے کامران نے نعیم خان کے شانے پر ہاتھ مارا اور وہ چونک کر کامران کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، یہ آؤ بیٹھ جاؤ سامنے، بیٹھ جاؤ۔ آواز پروفیسر اسپارکن کی ہی تھی۔ بولنے کا انداز بھی مشینی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی گردن پر جمے ہوئے خون کو صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے یہ ہاتھ اپنے کپڑوں سے پونچھ لیا۔ کامران کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ فرش، دیواریں، بستر، سب کے سب خون آلود تھا۔ اتنا خون کسی انسان کے جسم سے بہہ جائے، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ کیفیت نہیں، بیدار ہوتی۔ اور پھر کیسی احمقانہ سوچ تھی۔ کامران نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن علیحدہ کی تھی اور اس کے دھڑ کو نیچے گر کر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ پروفیسر اسپارکن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور اب تمہیں یہ بتانے میں آر نہیں ہے کہ میرا نام اسپارکو ہے۔ کامران نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں تھا جس پر حیرت ہوتی۔ کامران نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، تم زندہ ہو؟ یہ سوال حماقت کی حدود میں داخل کرتا ہے تمہیں۔ تمہارے نزدیک زندگیاں کیا ہیں اور موت کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اگر تم مجھے زندہ سمجھتے ہو تو زندہ سمجھو، اور اگر زندہ نہیں سمجھتے تو اپنے عمل کو کامیاب سمجھو، پروفیسر اسپارکن بولا۔ لیکن پروفیسر اسپارکن، ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم، پروفیسر اسپارکن مر گیا، وہ بولا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کامران نے کہا۔ اب میں کہنا چاہتا نہیں ہوں، بلکہ کہہ رہا ہوں، تم نے دوستی کا وہ عمل ختم کر دیا۔ لیکن بے وقوف ہو، تم کیا سمجھتے تھے؟ کیا میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے؟ میں نے اس لیے تمہیں اس دولت کی چمک دکھائی تھی کہ تم اپنی اصلیت پر آ جاؤ، پروفیسر اسپارکن بولا۔ مگر تم زندہ ہو، کامران بولا۔ اسپارکو کے پورے وجود کے ٹکڑے کر ڈالو، انہیں دنیا بھر میں منتشر کر دو، جب کہو گے وہ تمہیں آواز دے گا، ایسی اور اس شکل میں، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ مگر کیسے؟ کامران بولا۔ یہی بتانے کے لیے تو میں نے تمہیں بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس نے کہا۔ کامران نے نعیم خان کا ہاتھ پکڑا اور صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بدروحوں، جادوگروں اور اس طرح کے دوسرے کرداروں کا تذکرہ بارہا سنا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سینہ خوف سے آزاد ہو گیا تھا۔ بھیانک سے بھیانک بات پر ڈر نہیں لگتا تھا، اور یہی کامران کی خوبی تھی۔ البتہ نعیم خان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بوڑھے کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور میں تم کو آسانی سے قتل کر دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس مکان کے مختلف گوشوں میں دفن کر دوں گا۔ کیا سمجھے؟ پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے پروفیسر اسپارکن، کامران نے کہا۔ میں نے کہا نا، پروفیسر اسپارکن ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اسپارکو ایسا کر سکتا ہے، اسپارکن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم ایسا کر کے دکھا دو، کامران نے کہا اور نعیم خان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب چھلانگ لگا دی۔ کامران دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ نعیم خان میرا ساتھ دے رہا تھا، اور وہ دونوں اب اس عمارت سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ یہ طلسم خانہ انہیں بے حد خوفناک محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اس جگہ جہاں عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ تھا، ایک دیوار دیکھی، خالی دیوار جس میں کوئی دروازہ ہی نہ تھا۔ کچھ غلط فہمی ہو گئی، ادھر آؤ، کامران نے نعیم خان سے کہا، اور وہ دوسری جانب بھاگنے لگے، اور اس کے بعد در حقیقت ان کے حواس جواب دینے لگے۔ وہ عمارت کی ہر راہداری سے گزرے، لیکن عمارت میں ایک بھی دروازہ نہ تھا، کہیں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں سے باہر نکلا جا سکے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ ایک کٹا ہوا سر دوبارہ اپنے بدن سے جڑ جائے۔ نعیم خان کا تو پورا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے۔ پھر وہ ایک راہداری سے مڑے اور ایک بند دروازے کے پاس جا پہنچے۔ یہ آخری جگہ تھی جہاں سے وہ باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی کھڑکی یا روشن دان تلاش کرنا چاہتے تھے۔ باقی عمارت کے تو دروازے ہی ناپید ہو چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے، لیکن سامنے کرسی پر جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی پروفیسر اسپارکن کی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ تھک گئے ہو تو سامنے بیٹھ جاؤ، تم ہمیں ہلاک نہیں کر سکو گے پروفیسر اسپارکن، کامران نے کہا۔ ہاں، تمہیں ہلاک کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے تم سے ایک اہم کام لینا ہے، انتہائی اہم، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ نعیم خان نے کامران کی طرف اور کامران نے نعیم خان کی طرف دیکھا۔ پھر کامران نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا کام لینا چاہتے ہو تم ہم سے؟ دیکھو، کوئی چالاکی تمہارے کام نہ آئے گی، نہ کوئی ذہانت۔ تم اس دولت کے خواہش مند تھے نا؟ یہ ساری دولت، یہ مکان، یہ سب کچھ میں تمہیں اپنی وصیت میں دے سکتا ہوں۔ تم اسے اپنی ہی ملکیت سمجھو۔ اگر تم مجھ سے اس کا مطالبہ کرتے تو ایک لمحے کے اندر اندر بات ختم ہو جاتی، اور میں تم سے کہتا کہ یہ سب تمہارا ہے، پروفیسر اسپارکن بولا۔
لیکن کیوں؟ کامران بولا۔ اس لیے کہ مجھے تم سے ایک کام لینا ہے اور وہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ کیا کام ہے؟ کامران بولا۔ وہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بیٹھو۔ زندگی میں کبھی نیلی پاتال کا نام سنا ہے؟ پروفیسر اسپارکن بولا۔ نیلی پاتال؟ کامران بولا۔ ہاں، تمہاری اس دنیا کی طرح، بس کچھ بدلے ہوئے اصولوں کے ساتھ، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کامران نے پوچھا۔ ایک علاقہ، ایک مملکت، ایک داستان ہے، ایک قلم روح ہے جس کی کہانیاں تمہاری دنیا کی کہانیوں سے مختلف ہیں، اسپارکن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر؟ کامران بولا۔ تمہیں نیلی پاتال جانا ہے، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تمہیں ایک کام سر انجام دینا ہے، وہاں کے روحانی پیشوا اسپارکو کے لیے، یعنی تمہارے لیے، کامران نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ کامران بولا۔ وہ کام سر انجام دینے کے بعد جب تم واپسی کا سفر کرو گے تو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا، اسپارکو بولا۔ کام کیا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں لگاؤ گے جو میرے لیے ناممکن ہو۔ لیکن نیلی پاتال کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، کامران نے کہا۔ اسپارکو کا علم تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائے گا، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ آخر ہمیں وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ کامران نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، یہ سب کچھ تمہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، اور سچ جانو، اس پاتال میں داخل ہونے کے بعد تم اپنے آپ کو اس وادی سے اجنبی نہیں پاؤ گے، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ اور اگر ہم اس سے انکار کر دیں، کامران بولا، تو پھر اسی عمارت کے دروازے کی دیواروں میں تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، اور اب صرف ایک فیصلہ کر کے تمہیں جواب دینا ہے۔ اگر میں اس کرسی سے اٹھ گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے دنیا ختم ہو جائے گی۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ہمیں منظور ہے۔ نعیم خان نے متحیرانہ نگاہوں سے کامران کو دیکھا تو اس نے نعیم خان سے کہا، تم اگر میری بات سے انحراف کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، لیکن میں صورتحال کو سمجھ چکا ہوں۔ نیلی پاتال کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سرزمین جہاں ہماری عقل و دانش ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گی، کامران نے کہا۔ ایسا نہ کہو، تم نیلی پاتال میں بھیجے جاؤ گے، ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ جو تمہیں وہاں پیش آ سکتی ہیں، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ بولو نعیم خان، کیا کہتے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، نعیم خان نے کہا۔ آؤ میں تمہیں نیلی پاتال میں لے چلوں۔ بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے کچھ ایسی چیزیں مہیا کی جو جنگ و جدل سے تعلق رکھتی تھیں، ریوالور، رائفل، اور اس کے بعد کہنے لگا، تمہیں گھوڑے نیلی پاتال کے داخلی دروازے پر ہی مل جائیں گے۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ نیلی پاتال؟ میرا مطلب ہے کہ اس تک کے سفر کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے گا؟ کامران نے پوچھا۔ آؤ، یہاں تمہیں کوئی دروازہ نہیں ملا نا؟ نہیں، یہاں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو نیلی پاتال میں کھلتا ہے، پروفیسر اسپارکن نے کہا۔ کیا؟ کامران نے چونک کر پوچھا۔ کہاں ہے وہ دروازہ؟ کامران نے سوال کیا، اور بوڑھا ایک کمرے میں داخل ہو کر رک گیا۔ سامنے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، وہ اس سے پہلے بھی اس کمرے میں آ چکے تھے، لیکن یہ دروازہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر بولا، آؤ۔ کامران نے اور نعیم خان ڈرتے ڈرتے اس دروازے سے باہر نکل رہے تھے، اور اس کے بعد یوں لگا تھا کہ جیسے ان کے وجود بے پناہ ہلکے ہو گئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تیز ہواؤں کا شور، بادلوں کی گڑگڑاہٹ، بجلی کی چمک، ان کی پلکیں جھپک گئیں، اور اس کے بعد آنکھیں کھول کر جو منظر انہوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر ان کے وجود خوف سے کپ کپا اٹھے تھے۔ ایک ناقابل یقین وحشت، خوف کا ایک عجیب سا انداز۔ کامران تو خیر پھر بھی یہ بہتر حالت میں تھا، لیکن نعیم خان کی حالت زیادہ خراب معلوم ہوتی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن حالات سے وہ گزر رہے تھے، انہیں مد نگاہ رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کی ذہنی حالت خراب سے خراب تر ہو سکتی تھی۔ جو بیتی تھی وہ اتنی عجیب اور حیرت ناک تھی کہ اس کے بعد اچھے اپنے دل و دماغ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑے رہے۔ ان کی عقلیں یہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ ایک ایسا گھر جس کے دروازے بند ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جس دروازے سے انہیں باہر نکالا گیا وہ ایک ایسی جگہ کھلتا تھا جسے دیکھ کر بس خوابوں کا گمان ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے۔ بہرحال کامران نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، نعیم خان؟ ہوں، نعیم خان نے کہا، اور پھر اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، یہ کیا ہو گیا؟ نعیم خان بولا۔ خود کو سنبھالو نعیم خان، کامران نے کہا۔ مگر کامران؟ ہاں بولو، کیا تم اپنے آپ کو ہوش و حواس میں محسوس کر رہے ہو؟ نعیم خان نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کامران، مگر نعیم خان، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، خود کو سنبھالو، کامران نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ہیں کہاں؟ ارے باپ رے، دیکھو پیچھے تو کوئی مکان بھی نہیں ہے، نعیم خان نے کہا۔ اسپارکو نے کیا کہا تھا؟ کب؟ کامران نے پوچھا۔ اس نے اس جگہ کا کوئی نام بتایا تھا؟ نعیم خان نے کہا۔
ہاں، کیا نام بتایا تھا؟ نیلی پاتال، کامران بولا۔ ہاں، مگر ہم یہاں آ چکے ہیں، کامران بولا۔ مگر واپسی کہاں سے ہوگی؟ نعیم خان نے کہا۔ یہ نہ تم جانتے ہو اور نہ میں، کامران بولا۔ تو پھر جیسے حالات ہیں ان کے تحت ہمیں گزارا کرنا ہوگا، کامران نے کہا۔ ارے باپ رے، کس مصیبت میں پھنس گئے کامران، نعیم خان نے کہا۔ بزرگوں نے بہت ساری باتیں سچ کہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا ہے نا کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس دولت کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا تھا، لیکن ہم بھول گئے تھے کہ جس شخص نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا ہے وہ بھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی پراسرار شخصیت ہے۔ اور نعیم خان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر بولا، مگر اب کیا ہوگا؟ دیکھ، بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حالات اپنی عقل سے باہر ہو جائیں تو پھر انسان کو وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کامران نے کہا۔ مگر پیارے بھائی، یہاں اس ویرانے میں جہاں صرف ہم دونوں ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، وقت کا انتظار کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ نعیم خان بولا۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کامران نے کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، نعیم بولا۔ میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشان کرنا یا خوفزدہ ہونے کی بجائے یہ انتظار کرو کہ وقت ہمارے لیے آئندہ کون سے راستے متعین کرتا ہے، کامران نے کہا۔ پھنس گئے، بری طرح پھنس گئے، نعیم بولا۔ پھنس چکے ہو نا، کامران بولا۔ اب اس سے شک کہاں رہ جاتا ہے، نعیم بولا۔ تو بس اب حالات کا انتظار کرو، کامران نے کہا، اور نعیم خان خوفزدہ نگاہوں سے کامران کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کامران کی نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دور دور تک ویرانے بکھرے ہوئے تھے، پہاڑی ٹیلے، درختوں کی جھنڈ، پرندے، جانوروں کی آوازیں، یہ ماحول تھا یہاں کا۔ کامران بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب کامران یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں، فولاد ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے موجودہ حالات اسے بھی متاثر کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان حالات سے نجات تو حاصل کرنی ہی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر انہیں ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور کامران کی نگاہیں سامنے کی طرف اڑ گئیں۔ کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے سامنے کچھ نم مٹی تھی، اور اس نم مٹی پر کامران نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے اور پھیل گئیں۔ کسی کے قدموں کے نشانات تھے جو اس نم مٹی پر بنتے چلے جا رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ انسان چل رہا ہو۔ کامران نے نعیم خان کو اس کی جانب جان بوجھ کر متوجہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہرحال ایک خوفزدہ انسان تھا، لیکن قدموں کے یہ نشانات کامران دیکھ رہا تھا جو ان سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئے تھے۔ اور پھر پروفیسر اسپارکو کی آواز ابھری، کامران، نعیم خان۔ نعیم خان تو بری طرح اچھل پڑا۔ کامران چونکہ کسی غیر متوقع واقعے کا منتظر تھا، چنانچہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی، لیکن نعیم خان پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، ابھی کسی نے مجھے پکارا تھا۔ تمہیں نہیں، مجھے۔ ہاں کامران، سوری، کامران ہی کہا تھا اس نے۔ ہاں، آواز آئی تھی، کامران بولا۔ مگر کس کی؟ پروفیسر اسپارکن کی، کامران نے کہا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پروفیسر اسپارکن نہیں بلکہ اسپارکو کہو، ڈاکٹر اسپارکو، آواز نے کہا، اور نعیم خان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تم نے بھی سنی ہے آواز؟ خاموش رہو یار، بک بک کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا، کامران نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر یہ آواز، نعیم نے کہا۔ شٹ اپ پلیز، شٹ اپ، کامران نے نعیم خان کو ڈانٹا، پھر کہا، ٹھیک ہے اسپارکو، اب تم بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ ہاں، میں وہی بتا رہا تھا تمہیں۔ دیکھو، میں ایک بار پھر تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ میرا تعلق کسی نیلی پاتال سے ہے۔ یہ پاتال تمہاری ہی زمین کا ایک حصہ ہے۔ اس پاتال میں جادوگروں کا راج ہے۔ ہر شخص تھوڑا بہت جادو جانتا ہے، اور جادوگروں کی اس آبادی میں تمہاری طرح سائنسی ہتھیاروں کے بجائے جادو کی جنگ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ لوگ آتشی ہتھیاروں سے ناواقف ہیں، سب آتشی ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہیں۔ جادوگروں کے مختلف ٹولے ہوتے ہیں یہاں، ہر شخص اپنا اپنا شہر پھونک کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اقتدار کی یہ جنگ تمہاری دنیا کی جنگ سے مختلف نہیں ہوتی۔ اس میں انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا ہے، خون بہتا ہے، گردنیں کٹتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے یہاں۔ نیلی پاتال کے لوگ ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس یہ سمجھ دو کہ میں اس علاقے کا ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میرے خلاف سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اگر میں یہاں اس پاتال میں رہا تو یقینی طور پر کسی بڑی سازش کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا، اور پھر میں اس نئی دنیا میں داخل ہو گیا جو تمہاری دنیا ہے، سائنس کی دنیا، سائنسی دماغوں کی دنیا، کمپیوٹر کی اس دنیا میں نے آ کر یہ سوچا کہ اگر میں اس دنیا کے چند افراد اپنی دنیا میں لے جاؤں تو یقینی طور پر نیلی پاتال کا سحر ان پر اثر انداز نہیں ہوگا اور میری مشکل حل ہو جائے گی، اور اس کے لیے اتفاقی طور پر میری نظر تم دونوں پر پڑی۔
اور میرے دل نے کہا کہ تم وہ دونوں ہو جو نیلی پتال کا سحر توڑ سکتے ہو۔ میری بات سن رہے ہو نا کامران؟ پروفیسر اسپارکن کہتا چلا گیا۔ ہاں میں سن رہا ہوں اسپارکو، کامران نے کہا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے انتظامات کیے اور تم سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے بعد تمہیں اس جگہ لے آیا اور پھر میں نے تمہیں وہ دکھایا جو تم لوگوں کے لیے باعث دلچسپی ہوتا ہے، یعنی چمکدار ہیرے، سونے کے زیورات اور اسی طرح کی دوسری تمام چیزیں۔ دوستو، نیلی پاتال میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری دنیا کا کھیل ہے۔ یہاں کی کہانیاں بالکل مختلف ہیں، یہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اگر تم میرے مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہوئے تو میں تمہیں یہ سب کچھ دے دوں گا اور تم سے اپنے لیے وہ حاصل کروں گا جو میری عزت و توقیر میں اضافہ کرے اور میری آرزوؤں کی تکمیل کر دے۔ کیا سمجھے؟ ڈاکٹر اسپارکو نے کہا۔ مگر تم ہو کہاں اسپارکو؟ کامران کی بجائے نعیم نے خان نے پوچھا۔ دیکھو، یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہاں میرے مخالفوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، چنانچہ میں روپوش ہو گیا ہوں، میں نادیدہ انسان بن گیا ہوں۔ تم ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں تمہیں بھی ایک وقت کے لیے نادیدہ انسان بنا سکتا ہوں، لیکن نادیدہ رہ کر تم ہمارے درمیان کام نہیں کر سکتے۔ تمہاری دنیا بالکل اجنبی ہے اور یہاں کا ماحول بالکل الگ۔ میرے دوستو، اب میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے دولت کے حصول کے لیے اپنی دانش میں مجھے قتل کر دیا تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ میرے بدن کا جو حصہ تم نے میرے وجود سے جدا کر دیا تھا وہ میں نے دوبارہ اسی جگہ پر قائم کر لیا۔ یہاں کے جادوگروں کے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان ساحروں کا کام ہے جو اپنے علم میں بے پناہ مہارت حاصل کر چکے ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر تم میرے مقصد کی تکمیل کر لو گے تو اطمینان رکھو، وہ سب کچھ تمہارا ہوگا جس کے لیے تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور آخری بات، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر اسپارکن یا یہاں کا پروفیسر اسپارکو کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پروفیسر اسپارکو نے کہا۔ کامران نے محسوس کیا کہ نہ صرف اسے بلکہ نعیم خان کو بھی اس کی ان باتوں سے خاصا سکون نصیب ہوا تھا۔ نعیم خان کچھ نہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، مگر ہم تو یہاں کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں جو ہوں، میں تمہیں یہاں کی اتنی تفصیل سمجھاؤں گا کہ وہ کچھ دکھاؤں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جب تم یہاں کے ماحول سے واقف ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اپنا مقصد بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بولو، میرے کام کے لیے تیار ہو، اور اس کے بدلے میں تم جانتے ہو کہ تمہیں یہاں کیا پیش کیا جائے گا۔ کیا اس کام میں ہماری جان جا سکتی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا جس پہ زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اصل میں یہی تو انسان کا اصل کھیل ہے، وہ زندگی کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اور اس میں کامیابی اور ناکامی حاصل کرتا ہے۔ میرے دوست، یہی میرا مقصد ہے اور تمہیں میرے لیے یہی کچھ کرنا ہے، لیکن ہوشیاری اول چیز ہے۔ تم جس دنیا کے انسان ہو وہ سائنسی دنیا ہے، اور سائنسی دنیا کے لوگ پراسرار دنیا سے کہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور یہ بات تمام دنیا میں رہ کر میں نے جان لی ہے، ڈاکٹر اسپارکو نے کہا۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو ڈاکٹر اسپارکو کہ ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں تو پھر یہ اطمینان رکھو کہ ہم تمہارے کام آنے کے لیے تیار ہیں، کامران نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، میں یہی چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں، ڈاکٹر اسپارکو بولا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ دیکھو، جب تمہیں خوراک کی ضرورت ہوگی تمہیں خوراک مل جائے گی، تمہاری ہر ضرورت تمہاری خواہش کے مطابق پوری ہو جائے گی، تمہیں یہاں کی زبان لمحوں میں سکھا دی جائے گی، کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نیلی پاتال کا ایک بہت بڑا ساحر ہوں اور سحر کے عمل سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جب تم اس ماحول میں اپنے آپ کو اجنبی نہیں محسوس کرو گے تو پھر تمہیں ہمارے لیے کام کرنا ہوگا۔ کیا سمجھے؟ ڈاکٹر اسپارکو بولا۔ مگر کیا نیلی پاتال کے رہنے والے دو اجنبی افراد کی آمد کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟ کامران نے پوچھا۔ میں تمہیں ایک مقام دوں گا، ایک کردار دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کردار میں بہت سے لوگ تمہارے شناسا ہوں گے۔ تمہارا تعلق ایک بستی سے ہوتا، لیکن اس بستی کے اصل کردار جن کی جگہ تمہیں دینی ہے وہاں سے غائب کر دوں گا، اور وہ اس وقت تک وہاں نہیں پہنچیں گے جب تک کہ تم اپنا کام سر انجام نہیں دے لو گے۔ ڈاکٹر اسپارکو کی آواز آئی۔ اگر ایسی بات ہے اسپارکو تو ہم تمہارے کام کی تکمیل کے لیے حاضر ہیں، کامران نے کہا، اور نعیم خان گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسپارکو چند لمحات تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم سمجھ لو کہ اسپارکو تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اسپارکو کی آواز آئی۔ ابھی بتاؤ کہ ہمیں کام کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ آؤ، ابھی تمہیں نادیدہ حیثیت سے ایک ماحول سے روشناس کراؤں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوگا میرے سحر کے زیر اثر ہوگا اور تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسپارکو کی آواز آنا بند ہوگی۔ وہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اچانک ہی چاروں طرف سے شور کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہواؤں کا بہت بڑا طوفان ان کی جانب لپک رہا ہے۔ نعیم خان گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر واقعی نے جھاڑ جھنکاڑ اڑتے ہوئے نظر آئے۔
گرد و غبار کا ایک طوفان عظیم ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ نعیم خان نے کامران کا بازو پکڑ لیا تو کامران نے آہستہ سے اس سے کہا، بتا چکا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نعیم خان یہ سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، اور پھر یہ طوفان ان کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اچانک ہی ان کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور انہیں یوں لگا جیسے وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ ہواؤں کا یہ طوفان انہیں خاصی بلندی پر لے گیا۔ نعیم خان مضبوطی سے کامران کا بازو پکڑے ہوئے تھا، لیکن کامران نہ جانے کیوں مطمئن تھا، اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر گرد کا غبار اور یہ طوفان اچانک ختم ہو گیا، اور انہوں نے اپنے جسموں کو زمین پر گرتے ہوئے محسوس کیا۔ نعیم خان کے حلق سے آواز نکل گئی، لیکن انتہائی نرم روی سے ان کے پیر زمین نے چھو لیے۔ وہ ایک بلند و بالا پہاڑی ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے کا ماحول بالکل صاف شفاف تھا، لیکن اس صاف شفاف ماحول میں بھی جو دردناک کیفیت بکھری ہوئی تھی، اس نے انہیں چند لمحوں کے لیے حواس باختہ کر دیا، اور وہ بڑی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا، جھوپڑیاں اور مکانات جلے ہوئے پڑے تھے، کہیں کہیں انسانی کراہیں اور چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ زمین خون سے لالہ ہو رہی تھی، جلتی ہوئی جھونپڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، گوشت جلنے کی چران پھیلی ہوئی تھی۔ بس کبھی کوئی زندگی سے محروم ہونے والا نظر آ جاتا، اور بس آوارہ کتے اور بلی وغیرہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جگہ جگہ کیڑوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ تباہی و بربادی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نعیم خان نے کامران کی طرف دیکھا اور بولا، خدا کی قسم میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہو جاؤ، کامران نے نعیم خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار تم عجیب آدمی ہو، یہ دیکھ رہے ہو یہ سب کیا ہے؟ ذہن کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، نعیم خان نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف تم ہی انسان ہو، میں جانور ہوں، کامران بولا۔ مگر پیارے بھائی، نعیم خان نے بے بسی سے کہا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ جو یہ لوگ نیچے اتر رہے تھے، ماحول خوفناک سے خوفناک تر ہوتا جا رہا تھا۔ لاشیں، خون، آگ، جا بجا بکھرا ہوا سامان۔ نعیم خان نے لرزتے ہوئے لہجے میں کامران کو آواز دی۔ کامران؟ ہوں، کامران نے حتی الامکان اپنے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ میری طبیعت الٹ رہی ہے، خود کو سنبھالو نعیم خان، کامران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ ماحول کا تاثر ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو لاتعلق رکھ سکتا، لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ جو اس کی نظروں کے سامنے تھا، آخر کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی بھر اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہ مہذب دنیا کا ایک مہذب انسان بننا چاہتا تھا، وہ عام انسانوں کی طرح نوکری چاکری کر کے ایک گھر بنانا چاہتا تھا جہاں اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، لیکن وقت اسے دھکیل کر پھر ایسی ہی کسی دنیا میں پہنچا دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ غزل ثنائی کی پیشن گوئی درست تھی، یہ پراسرار حالات کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو کرنل گلنواز کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اب یہ سمجھنے کی کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ دونوں نیلی پاتال میں تھے۔ نعیم خان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ میں ایک بات کہوں گا نعیم، کہ خود کو سنبھالو، کامران نے کہا۔ یہ سب کیا ہے کامران؟ وہ لرزتی آواز میں بولا۔ نیلی پاتال، کامران نے کہا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے نعیم خان، اور ہماری نظریں ان ٹیلوں کا جائزہ لینے لگی، لیکن جن میں غار بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی ہمیں ایک اور آواز سنائی دی، یہ کسی بچے کی رونے کی آواز تھی۔ نعیم خان نے بھی یہ آواز سن لی تھی اور ادھر ادھر گردن گھما رہا تھا۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کسی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ہاں، تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کامران نے نعیم خان سے کہا۔ لیکن بچہ، اوہو، یہ شاید پہاڑی غار ہیں، خدا کی پناہ، ہم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن جو کچھ اب دیکھ رہے ہیں اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فضول باتوں سے گریز کرو، کامران بولا۔ یار، تندور تو سچ مچ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کبھی تو انسانوں کی طرح بات بھی کر لیا کرو، میں تمہارا دوست ہوں، نعیم بولا۔ اے میرے پیارے دوست، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تو اپنی چونچ بند رکھے؟ کامران نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی چونچ کھلی رکھو، میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، نعیم خان نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، اور کامران کو ہنسی آ گیا۔ حالانکہ جن مناظر سے وہ گزرے تھے، انہیں دیکھنے کے بعد ہنسنے کی گنجائش بالکل نہیں تھی، ایک عجیب دکھن دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس بچے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگے، اور انہیں بالکل نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ آواز بھی دوبارہ نہیں آئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی اچانک ہلکی سی آواز دوبارہ ابھری، اور اس بار انہوں نے اس کی سمت کا اندازہ لگا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے بچے کا منہ ایک دم سے دبا لیا ہو۔ نعیم خان نے انگلی سے اشارہ کیا اور وہ آہستہ آہستہ اس پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ گئے جس میں غار کا دہانہ تھا، اور اس دہانے کے اندر یقینی طور پر کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ نعیم خان نے کہا، اور انہیں یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں جو کچھ موجود ہے یا جو کوئی بھی یہاں آ کر چھپا ہے،
یہ ان میں سے ایک ہے جن پر یوں ظلم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مسلح ہو اور ہمیں دشمن کا آدمی سمجھ کر حملہ کر دے۔ کامران نے کہا، یار کبھی کبھی تو اتنی شاندار بات کرتا ہے کہ مجھے تیری عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ نعیم خان نے کہا، نعیم خان، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ جب حالات سنسنی خیز ہوں تو زیادہ بکواس کرنے سے گریز کیا کر۔ کامران بولا، تو نے مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ خیر یہی صحیح، اب کیا کریں؟ بول۔ نعیم خان بولا، ہم اسے آواز دیتے ہیں۔ اور پھر کامران نے زور سے چیخ کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو باہر نکل آؤ، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی آواز نہ ابھری۔ ویسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اندر جو کوئی بھی موجود ہے۔ ایک بار پھر میں نے وہی جملے دوبارہ دہرائے، اور پھر اس کا جو رد عمل ہوا، واقعی اگر وہ اس کے لیے پہلے سے تیار نہ ہوتے تو یقینی طور پر ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی، مقامی لوگوں کا مخصوص لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ باہر نکلی اور ان کے رخ کا اندازہ کرتے ہی نیزہ ہم پر کھینچ مارا۔ کامران اور نعیم خان دونوں بیٹھ گئے تھے اور نیزہ اوپر سے گزرتا ہوا دور چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عورت ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ ان پر آ رہی تھی۔ کامران نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، اپنا سر بری طرح کامران کے سینے پر مار رہی تھی۔ کامران نے اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنے آپ کو قابو میں کرو۔ اگر ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو دوستوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش تم خود بھی نہ کرو، اور اگر تم نے بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی کوشش کی تو میں گردن دبا کر تمہیں بے ہوش کر دوں گا۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ کامران نے عورت کو پوری قوت سے جھنجھوڑا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس قائم کرتی چلی گئی۔ پھر اس نے انہیں دیکھا اور غالباً اسے یہ احساس ہوا کہ ان کے نقوش ان سے مختلف ہیں۔ ویسے کامران نے عورت کی صورت دیکھی تھی اور یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ کون سے علاقے کے نقوش ہو سکتے ہیں، لیکن ان نقوش میں دلکشی تھی۔ ویسے انہوں نے اس قبیلے میں کچھ لاشیں دیکھی، ان کے چہرے صاف ستھرے، رنگ گندمی اور نقوش تیکھے تھے۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی یہ نیلی پاتال، اور کہاں اس کا جائے وقوع تھا۔ عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آتی چلی گئی، وہ انہیں گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون لہرا رہا تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، اندر اور کوئی بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تم ہمارے دشمن نہیں ہو، دوست ہو تم ہمارے؟ عورت بولی، ہاں ہم تمہارے دوست ہیں اور ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے بستی میں یہ تباہی مچائی ہے۔ کامران نے کہا، تو پھر کون ہو تم؟ عورت نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، جو کوئی بھی ہیں کم از کم تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کریں گے۔ کامران نے کہا اور آہستہ آہستہ وہ اعتدال پر آتی چلی گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں پھوٹ پڑی اور اس نے بلکتے ہوئے کہا، اندر میرا بچہ ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے اندر، صرف میں تھی اور میرا بچہ تھا، اور اب تم مجھے قتل کر دو یا مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ چاہیے۔ عورت نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم ہماری پناہ میں ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچنے دیں گے۔ بمشکل تمام عورت کو انہوں نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ انہیں دشمن نہ سمجھے، اور اس کے بعد وہ اس کے بچے کو بھی باہر لے آئے۔ نعیم خان نے اس خوبصورت بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ بہن کہ کیا تمہارے پاس اس کے کھانے کا پینے کا بندوبست ہے؟ بہن کے لفظ نے غالباً اسے مطمئن کر دیا تھا۔ ویسے انسانی زبان عجیب چیز ہوتی ہے، زبان کی ایک جنبش انسان کو زندگی بخش دیتی ہے اور دوسری جنبش اسے موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ عورت نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، نہیں، جو کچھ بھی ہے بستی میں رہ گیا ہے۔ میں ادھر نہیں جا سکتی، میں وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی، میرا پورا گھر تباہ کر دیا گیا۔ عورت نے کہا، تم یہاں رکو کامران، میں وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ کامران نے نعیم خان کو اس بات سے نہیں روکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نعیم خان تیزی سے دوڑتا ہوا آبادی کی طرف چلا گیا۔ ویسے نعیم خان میں یہ خوبی تھی کہ اگر ہوش و حواس میں ہوتا تو ہر کام میں بڑی مستعدی دکھاتا، اور اس وقت اس پر کوئی خوف بھی طاری نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد نعیم خان واپس آیا تو کھانے پینے کے کافی انبار ساتھ لایا تھا۔ بھری پوری بستی تھی، غالباً وہ جو کوئی بھی تھے صرف اس بستی کو تاراج کرنا چاہتے تھے۔ لوٹ مار انہوں نے ممکن ہے کی ہو، لیکن کوئی قیمتی چیز انہوں نے لوٹی تھی۔ غرض یہ کہ وہ لوگ اس عورت کو سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا نام توشالہ تھا۔ پھر توشالہ نے انہیں ایک دردناک کہانی سنائی، لیکن کہانی سنانے سے پہلے وہ اسے اس کے بچے کے ساتھ بہت دور لے کر آئے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس کے بعد کی تھی جب اس نے بتایا تھا کہ اس کا شوہر، اس کا باپ اور اس کے شوہر کا باپ سب قتل ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں تنہا بچی ہے، باقی اور اس بستی میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ توشالہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے آگے آ گیا، اور پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک پہاڑی غار میں قیام کیا تھا۔
نعیم خان نے عقلمندی سے کام لے کر کھانے پینے کی بے شمار اشیاء اپنے پاس جمع کر لی تھیں اور ایک پوری گٹھری باندھ کر لے آیا تھا۔ اس گٹھری سے اس نے کھانے پینے کی اشیاء نکالی اور بمشکل تمام انہوں نے عورت کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ کچھ کھا پی لے۔ کھانے پینے سے اس کے بدن میں جان آئی۔ ادھر ان دونوں نے بھی کھا پی کر پیٹ کا دوزخ بھر لیا تھا۔ اس کے بعد توشالہ نے انہیں اپنی بقیہ کہانی سنائی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور تاحد نظر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ان کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ کامران نے توشالہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جن لوگوں نے بستی میں تباہی پھیلائی ہے، کیا ان کا یہاں قریب ہونا ممکن ہے؟ میں نہیں جانتی، میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ عورت بولی۔ ان لوگوں کو جانتی ہو جنہوں نے یہ تباہی پھیلائی ہے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی کہانی کا آغاز کرتی اچانک ہی اس کا بچہ رونے لگا۔ توشالہ، تم پہلے اس کا پیٹ بھرو، کامران نے کہا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر کھانے پینے کے سامان سے اشیاء تلاش کر کے بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کامران اور نعیم خان اب کافی حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ نعیم خان نے کہا، جب تک توشالہ اپنے بچے کو فیڈ کرا لے تو ہم یہاں کچھ دور چلیں، ممکن ہے ہماری موجودگی اسے شرمسار کرے۔ ٹھیک ہے، آؤ، کامران نے نعیم خان سے کہا، اور وہ دونوں توشالہ کے پاس سے دور ہٹ گئے اور ایک فاصلہ اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ نعیم خان گہری سانس لے کر بولا، کامران، کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دل میں دولت کی ہوس کم نہیں ہو جاتی؟ کامران نے چونک کر نعیم خان کو دیکھا۔ زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آئے تھے جب انہوں نے دنیا سے ہٹ کر اپنے بارے میں سوچا ہو۔ وحشت ناک زندگی گزارتے ہوئے بس یہی خیال دل میں رہتا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے اور کسے کیا نقصان پہنچایا جائے۔ انسانیت کا کوئی نقصان اگر غلطی سے کر ڈالتے تھے تو اپنے آپ پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا کیا ہے۔ اس وقت بھی نعیم خان کے اس جملے نے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات پیدا کر دیے۔ کامران اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ہنس کر کہا، نعیم خان، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ نعیم بولا، یہ نیلی پاتال ہے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، نعیم بولا۔ کیا یہ کوئی جادوئی پاتال ہے؟ کامران نے کہا۔ بالکل۔ کیا اس وادی میں خیالات کا تبدیل ہو جانا ممکن ہے؟ کامران بولا۔ کیا مطلب؟ نعیم نے کہا۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی گہری باتیں سوچی ہیں؟ کامران نے کہا۔ کبھی نہیں، نعیم خان بھی مسکرا دیا۔ لیکن اب سوچ رہے ہیں، کامران بولا۔ تو کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں؟ نعیم خان نے کہا۔ نہیں، کامران بولا۔ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو؟ تمہاری زبان سن کر۔ نہیں، میری بات کا جواب دو، کامران نے کہا۔ کیا جواب دوں؟ یہ جلی ہوئی بستی ہے، بے کورو کفن پڑی ہوئی لاشیں، یہ معصوم بچہ جس کی ماں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ دونوں اسی گاہ میں بے دم توڑ دیتے، اب ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیا زندگی اتنی ہی معمولی چیز ہے؟ نعیم خان نے کہا۔ وہ تو ہے، کامران بولا۔ تم نے پہلے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا؟ نعیم نے پوچھا۔ بہت کم، یعنی سوچا تھا۔ ہاں، کامران بولا۔ کیا سوچا تھا مجھے بتاؤ۔ یہ نعیم خان کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں عیش و عشرت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، کسی کی بات سننے کو نہیں ملے گی، کسی کے زیر تحت کام نہیں کریں گے، لیکن کام کرتے ہوئے بندوق کی ایک گولی ایک لمحے کے اندر اندر زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا؟ کامران بولا۔ سوچا تھا، نعیم نے کہا۔ زندگی کی ناپائیداری کے بارے میں تو بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، کامران نے کہا۔ بالکل، لیکن انسان کو عمل کے دو راستے اپنانے پڑتے ہیں، کامران نے کہا۔ وہ کون سے؟ نعیم نے کہا۔ ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو۔ نیگیٹو راستے میں خطرے ہیں اور پازیٹو میں بھی خطرات ہیں۔ نیگیٹو راستے میں یہ خطرات ہیں کہ پولیس سے مقابلہ ہو جائے، کسی کو قتل کرتے ہوئے خود بھی قتل ہو جاؤ، یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، لیکن پازیٹو راستے میں بھی ان خطرات سے خالی نہیں ہیں، کامران نے کہا۔ وہ کیسے؟ نعیم خان بولا۔ بیماریاں، بھوک، بے روزگاری، افلاس، تنگ دستی، یہ تمام چیزیں مل کر زندگی کو کھا جاتی ہیں، بس بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا، کامران نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، نعیم خان نے گردن ہلائی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کامران نے کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دولت کے حصول کے لیے سرگرداں رہے ہیں، نعیم خان بولا۔ نعیم خان، میں تمہیں دل کی بات بتاتا ہوں، دولت میرے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے، کامران نے کہا۔ کیا واقعی؟ ہاں، کامران بولا۔ لیکن خواہش مند تو ضرور ہوگے کہ تمہارے پاس دولت ہو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو تم، نعیم خان نے کہا۔ ہاں، اس سے کس احمق کو انکار ہے، کامران نے کہا۔ میرا بھی بس اتنا ہی مطلب ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد نہ جانے کیوں دل سے یہ احساس مٹتا جا رہا ہے، نعیم خان نے کہا۔ کامران خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد نعیم خان نے پھر کہا، لیکن اس کے باوجود تم دیکھو کہ یہ ایک نئی دنیا ہے، ہماری دنیا سے بالکل مختلف۔
پتہ نہیں بوڑھا اس پاک کو کیا چاہتا ہے اور یہاں بھیجنے سے اس کا کیا مقصد ہے۔ اس سوال کا کامران کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چنانچہ اسے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت کی آواز سنائی دی، بھائی بچہ سو چکا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ نعیم خان نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، ہم آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ کامران نے نعیم خان کے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھا تو حیرت سے کہا، کیا ہو گیا نعیم خان؟ اس نے ایک بہت بڑا لفظ استعمال کیا ہے، نعیم خان بولا۔ عورت نے؟ ہاں۔ کیا؟ کامران نے پوچھا۔ بھائی کہا ہے اسے ہمیں؟ تو پھر؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، شاید میرے اور تمہارے ذہن میں یہی فرق ہے کامران، شاید میں اس پوری دنیا کا اتنا بڑا انسان نہیں بن سکا ہوں۔ جب کوئی کسی کو بھائی کہہ دیتا ہے، خاص طور سے ایک بے بس اور مجبور لڑکی، تو بھائی کے شانوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بجائے ان سے گریز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل، نعیم خان نے کہا۔ کامران نے حیرت سے نعیم خان کو دیکھا۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر شخصیت کے دو روپ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اس پر غور کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ عورت کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے کہا، بچہ سو چکا تھا، میں سوچا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہوگے۔ تم ہمیں بتاؤ یہ سارا قصہ کیا ہے، کیا ہوا ہے یہ؟ میں زیادہ تفصیل تو کیا بتاؤں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا براہ راست مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اور ان سنی سنائی باتوں کو میں تمہارے سامنے دہرا سکتی ہوں۔ تو شعلہ نے کہا، ہاں ہاں، جو کچھ بھی ہے ہمیں کام کی بات بتاؤ، کام کی بات بتاؤ، نعیم نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لڑکی کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ اس نے کہا، ہاں، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی۔ جس بستی کو تم نے دیکھا ہے، کیا تم اس کا نام جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، کامران نے کہا، اس کا نام کمالیہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو، کامران بولا۔ کمالیہ پر ایک شخص حکومت کرتا تھا، اس کا نام شمونا تھا۔ شمونا کے خلاف بغاوت ہو گئی اور شمونا اور اس کے اہل خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ صرف شمونا کا بیٹا شمبا زندہ بچا۔ وہ کچھ افراد کو ساتھ لے کر پہاڑیوں میں گم ہو گیا، اور اس کے بعد بستی کمالیہ پر فرعونہ کی حکومت آ گئی۔ فرعونہ فطرتاً زراعت پیشہ تھا، اور اسے صرف اس بات پر غصہ آتا تھا کہ شمونا نے بستی کمالیہ کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ نہ خود کچھ کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کام شروع کر دیا، اور کمالیہ کے نواحی علاقے میں جہاں پتھریلی اور بنجر زمین پڑی ہوئی تھی، فرعونہ نے تمام نوجوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو زمین کی کھدائی میں مصروف کر دیا۔ پھر زمین میں دور دراز سلائی ہوئی مٹی شامل کر کے اسے قابل کاشت بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمالیہ کے چاروں طرف کا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ یہاں باغات لگائے گئے، اور اس علاقے پر ایسا نکھار آیا کہ ہر طرف سبزہ لہرانے لگا۔ کھیت، باغات، ترکاریوں کے بڑے بڑے کتے۔ یہ بستی قدرت کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ ہر گھر میں خوراک کی قلت ختم ہو گئی، مویشیوں کے لیے چراگاہیں تیار ہو گئیں، اور دودھ اور اون کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعونہ کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور کمالیہ کے محنت کش اپنی محنت کا پھل کھانے لگے۔ ہر شخص خوش تھا، ہر ایک کو سہولتیں حاصل تھیں، اور سب فرعونہ کے گن گانے لگے تھے۔ لیکن فرعونہ نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ شمبا اس کے قبضے میں نہیں آ سکا ہے، وہ نکل گیا ہے۔ چونکہ فرعونہ یہاں کا ہر دل عزیز سردار تھا، اس لیے ایک رات اسے اطلاع ملی کہ شمونا کا بیٹا شمبا راتوں رات اس پر شبخون مار کر اس کے اہل خاندان کا قتل کر دینا چاہتا ہے، اور اپنے خاندان کا بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ فرعونہ جہاں زراعت پیشہ تھا، وہیں تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے ہوشیاری بھی حاصل کر لی تھی۔ سرداری کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات کو جب پوری بستی سوئی ہوئی تھی، 3 گھوڑے بستی کمالیہ کی سرحدوں سے اندر داخل ہوئے۔ سوتی ہوئی بستی پر حملہ کر کے شمبا فرعونہ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، اور اس کے بعد کمالیہ پر اپنی سرداری کا اعلان۔ لیکن سرحد سے کافی دور بڑے پہاڑی ٹیلوں کے درے میں فرعونہ کے پوشیدہ افراد نے اس کا استقبال کیا، اور ان کی بندوقیں جو چلنے بھی نہیں پائی تھیں ان سے جدا ہو گئیں۔ 8 افراد گرفتار ہوئے، باقی 22 افراد وہیں ڈھیر ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں شمبا بھی تھا۔ بندوقوں کی آواز نے سوئی ہوئی بستی کو جگا دیا، اور سب حیران تھے کہ سردار فرعونہ کی آواز ابھری، بستی والوں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اپنے گھر روشن کر لو۔ سونے والے سب کچھ کھو دیتے ہیں، یہ جاگنے کے لمحات ہیں۔ اور پھر بستی والے جاگ گئے، اور صبح کے سورج نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے شمبا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ شمبا کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جس وقت اس کا باپ قتل ہوا تھا اور وہ فرار ہوا تھا تو شمبا کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اب وہ ایک بھرپور نوجوان تھا، اور اس کے انگ انگ سے جوانی ٹپکتی تھی۔ بڑے چوک میں کھڑا ہوا تھا، اور سردار فرعونہ نے ساری بستی کو جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ جب پوری بستی جمع ہو گئی تو سردار فرعونہ نے بستی کے لوگوں کو طلب کیا اور ان سے کہا، میری بستی کے لوگوں، کیا تم اس لڑکے کو پہچانتے ہو؟ یہ شمبا ہے، شمونا کا بیٹا شمبا۔ یہ وہ لڑکا ہے جو شمونا کی موت کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
میری بستی کے 5 معزز بوڑھے افراد کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں اس بستی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر یہ جواب نہ دے تو جواب میرے پاس ہے، اور جواب یہ ہے کہ مجھے اور میرے اہل خاندان کو قتل کر کے بستی کی سرداری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 5 معزز بوڑھے سامنے آئے اور انہوں نے شمبا سے سوال کیا، اے لڑکے، کیا یہ سچ ہے جو سردار فرعونہ کہہ رہا ہے؟ شمبا نے نفرت بھری نگاہوں سے فرعونہ کو دیکھا اور پھر بے باکی سے بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ افراد جو تیرے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ میرے علاوہ 29، مجھے ملا کر 30۔ کیا یہ سب مسلح تھے؟ ہاں، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور یہ پوری طرح کمالیہ کو آگ اور خون میں لپیٹ دینا چاہتے تھے۔ شمبا نے کہا، کیوں؟ فرعونہ سے انتقام لینے کے لیے۔ اس کے بعد تو کیا کرتا؟ اس کے بعد میں فرعونہ اور اس کے اہل خاندان کے سر اسی بستی کے سرحدی علاقے میں لٹکا دیتا اور میرے آدمی پوری بستی کو محاصرے میں لے لیتے۔ پھر میں ان لوگوں کو ختم کر دیتا جنہوں نے اس وقت جب میرے باپ کے غدار تھے فرعونہ کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد تو کیا کرتا؟ اس کے بعد میں ساری بستی کو لوٹ لیتا، ان کا سارا خزانہ چھین لیتا، اور پھر میرے یہ آدمی بستی پر حکمرانی کرتے، لوگوں کو ایک ایک روٹی کے لیے ترسایا جاتا۔ شمبا نے کہا، ایسا تو کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے، اپنی ماں اور اپنے اہل خاندان کی موت کا انتقام لینے کے لیے۔ شمبا بولا، لیکن تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں، اب تیرے ذہن میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ صرف یہ کہ جب کامیابی کی امید نہ رہے تو انسان کو حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اب یہ شخص جو کچھ کرنا چاہے۔ شمبا نے جس انداز میں ان تمام سوالات کے جواب دیے تھے اس نے بستی کے ان لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ حیران تھے اور پریشانی کے عالم میں سردار فرعونہ کو دیکھ رہے تھے۔ بستی کے بوڑھوں نے سردار فرعونہ سے کہا، یہ 8 افراد بھی خطرناک ہیں۔ فرعونہ، تم نے ان کا ارادہ دیکھ لیا، اب بھلا بستی میں کون ہے جو ان کا ہمدرد ہو؟ انہیں فوری طور پر سزائے موت دے دی جائے۔ سردار فرعونہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بولا، معزز بزرگوں، تم نے ایک بات کہی ہے۔ کیا؟ تم نے کہا ہے کہ اس وقت اس بستی میں ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ فرعونہ نے کہا، ہاں، پوری بستی والوں سے پوچھ، کیا ایسا کوئی ہے جو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ان سے ہمدردی رکھتا ہو؟ ہاں ہے، سردار فرعونہ نے کہا۔ کون؟ بستی والوں نے پوچھا۔ میں، فرعونہ بولا، اور بستی کے لوگ شدت سے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ کیا کہہ رہے تو سردار فرعونہ؟ بوڑھوں میں سے ایک نے کہا، ہاں، تم نے دیکھا کہ کیا کڑیل جوان ہے، جوانی اس کے انگ انگ سے ٹپک رہی ہے، کتنا بے باک اور جواں مرد ہے، کتنی دلیری ہے اس میں کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور اپنے آگے کے مقصد بتائے ہیں۔ میرے معزز بوڑھو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اتنا بڑا بہادر جوان اگر ہماری بستی کا وفادار ہو تو کیا ہم اسے اپنی فوجوں کا سالار نہیں بنا سکتے؟ میں سردار ہوں تم لوگوں کا، تم نے مجھے اتنا حق دیا ہے کہ کبھی کبھی میں تمہارے فیصلوں سے اختلاف کر سکوں۔ بولو، کیا تم مجھے اس اختلاف کی اجازت دو گے؟ فرعونہ نے کہا۔ لیکن فرعونہ، یہ اختلاف تیرے لیے خطرناک ہے، بستی والوں نے کہا۔ زندگی اور موت دیوتاؤں کے فیصلے کی محتاج ہوتی ہے، ہم اپنے لیے کوئی راستہ طے نہیں کر پاتے۔ دوستو، معزز بزرگوں، میں تمہارے فیصلے سے بس اتنا حصہ اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی شمبا کو سزائے موت نہ دی جائے، بلکہ انتظار کیا جائے، اسے سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ وہ کمالیہ کا وفادار بن کر جیے۔ دیکھو بستی والوں، انہیں قتل کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر تم کسی کو زندگی دینے کی اہلیت رکھتے ہو تو اپنا فرض پورا کرو۔ میں یہی فرض پورا کرتے ہوئے انہیں قید خانے میں پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ انہیں سمجھا سکوں۔ ایک اعلان میں اور تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سردار فرعونہ نے کہا۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور اگر پہاڑی قبیلے کے اصولوں کے مطابق میں اپنے لوگوں میں ایک پسندیدہ شخص کا حامل رہا ہوں تو سرداری میرے کس بیٹے کو ملے گی، اور اس کے لیے میرا بڑا بیٹا حقدار ہے۔ لیکن دوستو، یہ سرداری میں نے شمبا کے باپ شمونہ نے حاصل کی تھی۔ اس کی برائیوں اور بدعنوانیوں کے نتیجے میں اگر شمبا ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اگر وہ کمالیہ کے لیے وہی سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو بستی کے اچھے لوگ کیا کرتے ہیں، تو آج میں اس کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں یہ سرداری اپنے بیٹوں کی بجائے شمبا کو دوں گا۔ میرا شمبا سے یہ وعدہ ہے، فرعونہ نے کہا۔ چنانچہ بستی والوں کی گردنیں لٹک گئیں۔ سردار نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا تھا، اس لیے اب کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں تھی، اور شمبا کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ البتہ فرعونہ نے قید خانے پر محافظوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور شمبا، یہ بات میں تجھے بتائے دے رہا ہوں کہ اگر اس دوران تم نے کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پھر میں تیری زندگی نہیں بچا سکوں گا۔ شمبا نے اسے نفرت سے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ سردار فرعونہ شمبا کو مستقل طور پر سمجھانے لگا۔ اس نے کچھ بزرگوں کو اس بات پر متعین کیا کہ وہ شمبا کو سمجھائیں، اور پھر ان لوگوں نے فرعونہ سے کہا کہ شمبا مکمل طور پر خاموش رہتا ہے، وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ 21 دن کے بعد سردار فرعونہ نے وعدے کے مطابق شمبا اور اس کے ساتھیوں کو میدان میں طلب کیا۔
اور سردار فرعون نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد شمبا سے سوال کیا، شمبا، اس دوران بڑے بڑے بزرگ تمہیں سمجھاتے رہے ہیں، میں نے بھی تجھے زندگی کی سچائی دکھانے کے راستے دکھائے ہیں، اب بول، بتا، کیا تو ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ تو شمبا نے کہا، بستی والوں، سردار فرعون میرے باپ کا قاتل ہے، تو میرے گھرانے کا قاتل ہے، سن، میں تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بستی والوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، سردار فرعون، شمبا نے کہا۔ کیا؟ فرعون نے پوچھا۔ مجھے تیرا اور تیرے اہل خاندان کا سر چاہیے، تجھے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے خون کو معاف کر دیا، اور میں نے ایسا نہیں کیا، میں تجھے اور تیرے خاندان کو اسی طریقے سے قتل کرنے کا خواہش مند ہوں جس طرح تو نے میرے خاندان کو قتل کیا تھا، اور اس خون کو میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، خون کا بدلہ خون، بس یہی میرا اصول ہے اور یہی میرا ایمان، شمبا نے کہا۔ بستی کے لوگ بے پھر گئے، ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، تو اپنے باپ کو ایک مقدس انسان سمجھتا تھا شمبا، یہ وہ شخص ہے جسے پوری بستی کو موت کی نیند سلانا چاہا تھا۔ سردار فرعون، اسے اسی وقت موت کی سزا دے دو، ورنہ یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے لیے ایک سانپ پال لو گے۔ یہ شخص برے باپ کا برا بیٹا ہے، اسے زندگی دینے کا یہ مقصد ہے کہ تم نے بستی کے لیے موت قبول کر لی۔ سردار فرعون سوچ میں ڈوبا رہا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر اس نے بفری ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں اسے قتل نہیں کروں گا، مجھے خوف نہیں ہے اس سے۔ ہاں، آخری فیصلہ میں یہ کر رہا ہوں کہ شمبا اپنے 8 ساتھیوں کو لے کر کمالیہ سے اتنا دور نکل جائے کہ ہواؤں کے ساتھ اس کی خوشبو کمالیہ تک نہ پہنچ سکے، اور یہ بات بھی شمبا کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر دوبارہ کبھی اس کے قدم بستی کمالیہ کی جانب اٹھے تو اسے زندگی نہیں دی جائے گی، پھر کمالیہ کی سرحدوں پر اس کا سر لٹکا ہوگا۔ گھوڑے مہیا کرو، ان لوگوں کو ہاتھ باندھ کر یہاں سے روانہ کر دو، سردار فرعون نے کہا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ 8 گھوڑے لائے گئے۔ شمبا کو گھوڑے کی پشت پر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد ان گھوڑوں کو چابک مار دیے گئے۔ 8 گھوڑے ہمالیہ کی سرحدوں سے مخالف سمت میں دوڑنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔